بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو بہت کامیاب کرے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھتے ہو تو شکر مناؤ کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ میں رہنے والے چند خاص لوگوں میں سے ہو، کیونکہ تم درود پاک خود نہیں پڑھتے بلکہ تمہیں درود پاک پڑھوایا جاتا ہے، اور تمہیں درود پاک کے لیے پوری کائنات کے لوگوں میں سے چند خاص لوگ جو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چن لیا ہے، تو اپنی قسمت پر اللہ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرو۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ درود پاک پڑھ کے کس طریقے سے دعا کی جائے کہ درود پاک بھی قبول ہو اور ہماری دعا بھی فوراً سن لی جائے۔ دیکھیں، بیسیکلی دعا کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ایک خاموشی والی جگہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، جہاں پہ آپ بیٹھ کے سکون سے اپنی پوری توجہ لگا کر دعا پڑھیں اور درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی ایک تسبیح جو مکمل توجہ، عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں آپ، تو اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ہی اپنی ساری خواہشات اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، یا ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ویسے سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، پوری توجہ آپ کی دعا کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ آپ بالکل اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پہلے دعا شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کوئی سی بھی صورتیں پڑھیں، اللہ کو پیارے پیارے ان کے ناموں سے پکاریں۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کو پیارے ناموں کو پکارنے کے بعد، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، یا کس مسئلے میں ہیں آپ، اللہ سے پھر شیئر کریں، اللہ کو بتائیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا یا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، پھر اپنی ساری بات اللہ کے سامنے بیان کریں، پوری محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو سن رہے ہیں، آپ اللہ پاک کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اتنی عقیدت کے ساتھ مانگیں اور اپنی آنکھوں میں آنسو لائیں۔ اگر آنسو نہیں بھی آ رہے نا تو رونے والا منہ بنا لیں۔ اتنی دعاؤں میں شدت تو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنی ساری جتنی بھی ٹینشن ہے، جو بھی ہے، سب کچھ اللہ پاک کے آگے سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد پھر لاسٹ پہ جب آپ اپنی دعا کو وائنڈ اپ کریں گے، ختم کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ لاسٹ پہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کسی کو منانے کے لیے، تو ہم ایک بہت ہی خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ سجا کر لے کر جاتے ہیں نا کہ وہ مان جائے۔ ہم اس کی خدمت کے لیے بہت ساری چیزیں بھی لے کر جاتے ہیں، خوبصورت پھولوں کا گلدستہ سجا کر لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں اللہ پاک کو منانے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اللہ پاک کے پاس بھی ہمیں دعا کو ایک خوبصورت پھولوں کے گلدستے میں سجا کر لے کر جانا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کو درود پاک کے ساتھ کور کر کے لے کر جائیں، اور یہ درود پاک جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ ہے۔ جب آپ کی دعا 3 طرف سے پھولوں کے گلدستے سے کور ہوگی، مطلب کہ یہ کہ دعا جب درود پاک سے کور ہوگی تو آپ کی دعا کیوں نہیں اللہ پاک سنیں گے، آپ کی دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے اب کہ دعا کے آغاز سے پہلے بھی آپ درود پاک پڑھیں، پھر دعا کے درمیان میں بھی درود پاک پڑھیں، اور دعا کے آخر جب آپ دعا ختم کر دیتے ہیں، وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، تب بھی لاسٹ میں ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اس طرح جب درود پاک سے کور ہوگی دعا تو اللہ پاک کو یہ دعا بہت پسند آئے گی، بہت خوبصورت لگے گی۔ دعا کرنے کا یہ بہت ہی خوبصورت سا طریقہ ہے، تو اللہ پاک آپ کو کیوں نہیں سنیں گے۔ ایک دفعہ اس طرح خاموشی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دعا کو مانگے تو صحیح۔ ہم لوگ ہوتے ہیں فوراً جلدی سے بھئی دعا مانگ لیا، چلو اٹھو بھاگو اپنے کام کو، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا پیشنٹ رکھیں، بیٹھیں، دعا کو سکون اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کو بتائیں
کہ یہ سب ہے، تو کیوں نہیں اللہ پاک آپ کی دعا سنیں گے۔ اللہ پاک ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آپ سے، ہم سب سے، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔